تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لو. صلاة والسلام علیکم یا سیدی و رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اور ہمارے معاشرے میں دین بعد میں رکھا جاتا ہے اور وطن پہلے کیا جاتا ہے. اقبال اس کے بارے میں فرماتا ہے امداد خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. لیکن آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا, آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑا مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جامع مسجد لبیک یا رسول اللہ سادات کالونی نیز مالکن سٹاف واکینٹ کے اندر نبی رحمت کے جتنے بھی یہ غلام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران بانیان محفل اور ان کے بلائے ہوئے مہمانان ذی وقار, میں یہی کہوں گا کہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ آپ کے نام بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں.
کافی دیر سے آپ لوگ تشریف فرمائے. لمبا چوڑا آواز نہیں ہے، چند باتیں ہیں سیدھی سادھی. دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں جب بات لسانیت کی ہو، جب بات قومیت کی ہو اور اپنے برادریوں کی ہو، تب بندوق چلانا بھی لوگوں کو ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی زمانہ قریب میں کراچی الیکشن میں دیکھا اور آج سیالکوٹ الیکشن میں دیکھا کہ ووٹوں کے لیے ایک دوسرے پہ گولیاں چلائی گئی اور کسی نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا. اور اسی طرح اگر کوئی ایک گولی رسول اللہ کی عزت کے لیے چلتی تو آج مشرق سے لے کے مغرب تک سارے ٹی وی چینل جناب کتے کی طرح کاٹ رہے ہوتے کہ دیکھیں جناب یہ کیا ہو گیا، جناب یہ اسلام کا نام لینے والے کہاں پہنچ گئے. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ برادری کے نام پہ چاہے لاکھوں مار دو، چاہے قوم کے نام پہ کروڑوں مار دو، چاہے زبان کے نام پہ جتنے مرضی مار دو، لیکن اسلام کے نام پہ کوئی ہتھیار اٹھانے والی بات نہ کرو. اسلام کے نام پہ کوئی بندہ جناب اعلیٰ کوئی ہتھیار کی جنگ کی کوئی میدان عمل میں آنے کی بات نہ کرے. اور یہ نام نہاد ہمارے مذہبی اسکالرز بھی بہت سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کئی ہمارے نام نہاد مشائخ کہلانے والے وہ بھی جہاد کا اور اہل حق کا جو باطل کے سامنے سینہ سفر ہے ان کا انکار بھی کرتے ہیں اور دین کے دشمنوں کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آج جامع مسجد لبیک یا رسول اللہ کے اندر نبی رحمت کے یہ غلام بتا رہے ہیں ایک بات یاد رکھو، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے ہے. ہماری زبان میں نہ کوئی مٹھاس ہے گستاخوں کے لیے، نہ ہمارے دل میں کوئی نرمی ہے گستاخان رسول کے لیے. فیصلہ ان کے بارے میں وہی ہے جو رسول اللہ صدیوں سے فرما گئے کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. اتنی سی بات ہے اور یہی سمجھاتے سمجھاتے قبلہ استاد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمیں یہ نعرہ دے کے گئے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھی ہوئی باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ لوریاں دیں اور یہ یاد کرائیں کہ من سب نبیًا من سب نبیًا. پڑھیے اللہ کے قرآن محبت سے بولیے سبحان اللہ. خالق کائنات میں نشان ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ میرے محبوب محمد اور انگریمائیت میں رہنے والے کیا ہے، کیفیت کیا ہے، شان کیا ہے، یہ کافروں پہ سخت ہے لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہے. اس کریم آقا کا کردار ہمارے لیے بھی چل رہا ہے. یہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، ایک پیر صاحب کی دعوت پہ آ کے کہتے ہیں جناب علماء کی ذمہ داری ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ ریاست مدینہ قائم کیسے ہوئی. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی. ریاست مدینہ جب قائم ہوتی ہے اس کو کمزور سمجھ کے جس وقت مشرقین مکہ جناب اعلیٰ آتے ہیں 1000 کا لشکر جرار لے کر اس کو مٹانے کے لیے، تو ریاست مدینہ والے معیشت کا رونا نہیں روتے. ریاست مدینہ والے یہ نہیں کہتے ابھی ہم کمزور ہیں، ریاست کے پاس وسائل کم ہے، جنگی اوزار کم ہے. ہوتا کیا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں بلکہ باہر نکل کے جناب اعلیٰ اقدامی طور پر دشمن کو بتائیں گے ہمیں کمزور سمجھ کے آنے والے ہیں. اتنا یاد رکھ رسول اللہ کے نام پہ یہ تو ایک جان ہے، ہماری لاکھوں جانیں بھی ہو تو ہم قربان کر دیں گے. اگر ترجمہ کیا جائے اعلیٰ حضرت کی زبانی تو تمام صحابہ نے شرکائے بدر نے یہی کہا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا لبس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں
ادھر سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ بدر کے میدان میں ایسے نہیں اسلام آج تک جناب اعلیٰ بدر کو یاد کرتا، ایسے نہیں اسلام آج بدر والوں کو سلام کرتا، ایسے نہیں اسلام بدر والوں کی شان بیان کرتا۔ اور یہ بھی بتاتے جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کب دین غالب آئے گا، پتہ نہیں کب ریاست میں نظام مصطفیٰ کی حکومت آئے گی، کوشش کرتے کرتے ہم مارے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھیے، شہدائے بدر نے احد نہیں دیکھی اور شہدائے احد نے جناب اعلیٰ فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، لیکن قیامت تک فتح مکہ والوں کو تو شاید دنیا کم یاد کرے، لیکن جو غلام رسول اللہ کے بدر کے اندر گئے انہیں جناب اعلیٰ ہمیشہ زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں سب سے پہلے کمزوری کی حالت میں بھی دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہے ان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، حالات جتنے مرضی کٹھن ہوتے جائیں گے، جو اتنی استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا مالک اس کا ذکر بھی بلند فرماتا جائے۔ اونچی بولیے میرے کریم آقا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کرام میں جناب سعد بن معاذ اپنی غلامی کا جناب اعلیٰ حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت مقداد اپنی زبان میں کہتے ہیں، حضرت مقداد کہتے ہیں میرے بڑھاپے کو نہ دیکھیے یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ بھی گئی تو میں جناب اعلیٰ لکڑی اٹھا لوں گا، وہ بھی نہ رہی تو پتھر اٹھا لوں گا، حتیٰ کہ میں آپ کا دفاع کروں گا۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ لڑیے آپ کا خدا لڑے، ہم آپ کے ساتھ جہاں آپ جائیں گے آپ کے غلام آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حتیٰ کہ جناب اعلیٰ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ 8 تلواروں والے 313 یا 305 نے 1000 کو منظر دکھا دیا، قیامت تک زمانہ یاد کرتا رہے گا۔ حتیٰ کہ علامہ محمد اقبال کی روح وجد میں آئی تو پاپا فرما گیا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں اب کشمیر اگر لوٹ رہا ہے تو کیا میں حملہ کر دوں؟ تو شہباز شریف فرماتے ہیں میں نے کب کہا کہ حملہ کرو؟ یہ دونوں کہتے ہیں حملہ ہم نہیں چاہتے، کوئی کہتے ہیں آدھا گھنٹہ احتجاج کرو، کوئی کہتا ہے جا کے فلانی جگہ احتجاج کرو، لیکن یہ بات صرف بابا جی کی جماعت ہی کرتی ہے کہ لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک لبیک۔ اس لیے کہ ہم نے 14 صدیوں سے اسلام کو جب بھی ترقی کرتے دیکھا ہے وہ میدان جنگ میں اتر کے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر۔ آج جن لوگوں کو لگے کہ حالات کو بھی تو مولانا دیکھ کے چلے گا، ماحول کو بھی تو دیکھ کے چلے گا، فور شیڈول لگے گے، اکاؤنٹ سارے فریز ہو جائیں گے، مولانا حالات کو بھی تو دیکھو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں رسول اللہ کے غلاموں، آپ کے پاس تو بھی تو بہت کچھ موجود ہے۔ ہم نے تو اسلام کے لیے یہ بھی دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے حکم پہ سارا مال بھی لے آیا، فاروق اعظم آدھا مال لے آیا، حضرت عقیل انصاری نے ساری رات کنواں چلایا، بدلے میں جگہ میں آیا 2 کلو کھجوریں ملی، 1 کلو کھردے کے ایک سرکار کی بارگاہ
में ले आया। तो जो मुनाफिक है वो कभी राजी नहीं होते, वो सिद्दीक के सारे माल पे भी कहने लगे ये रियाकार दिखावा करता है, वो उमर के आधे माल पे भी खुश नहीं, वो उस्मान गनी की 1000 सवारियों पे भी खुश नहीं। और जब हजरत अकील अंसारी ने 1 किलो खजूरें दी वो उस पे भी खुश नहीं। वो कहते रब को इसकी 1 किलो की क्या जरूरत थी। तो आपके और मेरे करीम आका ने सिद्दीक के सारे माल पे थोड़ी थोड़ी करके खजूर, हजरत उमर के आधे माल पे, हजरत उस्मान की 1000 सवारियों पे, सारे सहाबा के माल पे थोड़ी थोड़ी करके जनाब आला वो खजूर रख के क़यामत तक बता दिया। यहाँ माल की मिकदार नहीं देखी जाती, यहाँ देने वाले की मोहब्बत और वफा को देखा जाता है। ऐसे यही पैगाम है आपके ऊपर अभी तो वक्त ही नहीं आया कि कोई औरत आके जनाब आला जिस तरह इस्लाम के लिए अपना दूध पीता बच्चा लाई थी और कहने लगी इसे ले जाइए, ये लड़ तो नहीं सकता, लेकिन जब दुश्मन की तरफ से तीर आए मेरे बच्चे को उठा के सामने कर देना, कोई 2-4 तीर तो सह जाएगा, किसी सिपाही की बचत का जरिया बन जाएगा। मेरा जवान बेटा होता मैं उसे बेच दिया, मेरा शौहर होता मैं उसे बेच दिया। और जामा मस्जिद लब्बैक या रसूल अल्लाह के अल्लाह आने वाला इतना याद रख लीजिए, अभी तो वो वक्त नहीं आएगा। और हम कहें हालात बड़े कठिन हो गए हैं, हमारे बड़ों ने बताया कि कठिन हालात में तो पता चलता है कि दीन के साथ खड़ा कौन है और दीन को छोड़ने वाला कौन है। इसलिए तो वारिस फरमा गए जनाब आला के जिक्र यार देना मिले ताना का रोना नहीं रोया, किसी ने अपनी तादाद का रोना नहीं रोया, किसी ने जनाब आला ये नहीं कहा हम थोड़े दुश्मन ज्यादा आया, बल्कि बदर में जब तादाद तकरीबन 3 गुना दुश्मन की ज्यादा थी तब दुश्मन ने जनाब आला उस वक्त भेजा था कि जाओ जरा कोई जाके अंदाजा लगा के आए कि क्या सूरत हाल है। तो अंदाजा लगाने वाला जब अंदाजा लगा के आया वापस आके कहता है या 300 है या कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ठहरो मैं और देख के आता हूँ कहीं और इनका लश्कर छुपा हुआ ना हो। फिर वो घोड़ा थोड़ा दौड़ा के जाता है और एक लंबा सा राउंड लगा के वापस आता है और आके कहता है मैंने देखा है बंदे तो इतने हैं और ज्यादा बंदे नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना वो सवारियों पे बंदे नहीं बैठे हुए, तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बन के बैठे हुए हैं। उनमें से किसी एक को तुम मारोगे नहीं, वो तुम्हें मार के मरेगा और तुम सोचो 1000 में से 300 तुम्हारे मर गए तो
جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ میرا کہنا مانو، ان سے لڑائی نہ کرو، میرا کہنا مانو، ان سے نہ لڑو۔ بس میں اتنی سی بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کافر نے بھی دیکھا تو وہ بول اٹھا، یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یہ جان دینے کے لیے آئے۔ جب دشمن کو یہ یقین ہو جائے گا آپ اور میں سچ میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، خدا کی قسم ہے دشمن کو حملے کی جرات نہیں پڑے گی، بس یہ پتہ تو ہو کہ یہ مرنا چاہتا ہے، پتہ تو ہو کہ یہ اسلام کے لیے جان دینا چاہتا ہے۔ جب دشمن دیکھ رہا ہے، جب دشمن ٹی وی لگا کے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اسی پاکستان میں جناب اعلیٰ سینٹ کروڑوں میں بکتا ہے، سینٹ کی سیٹ کروڑوں میں بکتی ہے جناب اعلیٰ، اور جناب اعلیٰ وزارتیں اربوں میں بکتی ہے۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹیاں 5-5 ہزار میں بکتا ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف برادری اعظم والا، ایک طرف قوم پرستی والا، ایک طرف لسانیت والا کھڑا ہے اور ایک طرف دین والے کھڑے ہیں، تو جناب اعلیٰ دیکھ رہا ہے کہ میڈیا کس کو کوریج دے رہا ہے، میڈیا اسے دکھا رہا ہے جو لسانیت اور قومیت کی بات کرے، جو دین کی بات کرے۔ پاکستان کا ٹی وی چینل وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا، اور جیو جیسا بدبخت وہ کہتا ہے آؤ جی دیکھیے 2017 کا نعرہ سروے کرتے ہیں کہ کون سا نعرہ 2017 میں مقبول ہوا، تو جناب جب اینکر کہتے ہیں فیض آباد والا نعرہ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی نعرہ تو وہی ہے لیکن وہ ہم چلا نہیں سکتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بابا جی فرما گئے کہ تمہاری پلید سکرینیں، تمہاری پلید سکرینیں اس قابلیت نہیں سمجھتے کہ یہاں یہ نعرے چلے ہیں، اور یہ نعرہ تمہاری سکرینوں کا محتاج بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں منتیں کرے لیے چلاؤ۔ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے، آنے والی نسل جس بھی گھر میں گھر سے تم گزرو گے بچے کھیلتے ہوئے بھی تمہیں یہ نعرہ لگاتے نظر آئیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے جناب اعلیٰ، ہوتا کیا ہے اسلام کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں آزماتا ہے آپ کو، پھر جس نے بھی مشکل حالات میں دین کا ساتھ دیا اسلام اس کا نام مرنے نہیں دیتا، قیامت تک نام زندہ کر دیتا۔ ذرا تصور کیجئے جب میرے اور آپ کے کریم آقا، جب آپ کے اور میرے کریم آقا خود بھی احد میں تشریف فرما اور حضور پہ حملہ ہوتا ہے، اور جناب اعلیٰ حضرت زیاد بن ثقل جیسی شخصیات جناب اعلیٰ اپنی جان کے نگرانی پیش کرتے ہیں، جناب اعلیٰ حضرت مصعب بن عمیر جیسے وہ نوجوان جو کبھی جناب اعلیٰ فیشن کو اپنانے والے، وہ نوجوان جو صبح جوڑا بدلے شام کو اتار دے، شام کو بدلے صبح اتار دے، ایسے ایسے فیشنیبل لڑکے جو خوشبو لگا کے گلی سے گزرے تو اندر بیٹھی عورتوں کو پتہ لگ جائے کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے لڑکے جب اسلام کے دامن میں آئے پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جناب اعلیٰ پھر وہ جان بھی دے گئے، اور آخر میں وہ جو روز 2 جوڑے بدلتے تھے انہیں تازہ کفن دینے والا بھی کوئی نہ آیا، انہیں برادری سے کوئی نیا کفن دینے والا بھی نہ آیا۔ پھر یہ ہوا کہ آپ کے اور میرے کریم آقا نے جب کہا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کفن نہیں ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں 2 چادریں جناب صفیہ نے پیش کیا، حضرت امیر حمزہ کے لیے، حضور کے چچا جان کے لیے۔ آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا یوں کرو ان دونوں میں قرآن دازی کر لو، ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تم یوں کرو کہ
قرآن دازی کرو جس کے حصے میں بڑی چادر آئے اسے دے دو اور جس کے حصے میں چھوٹی چادر آئے اسے دے دو. تو دیکھا بڑی چادر جناب مصعب بن عمیر کے حصے میں آتی ہے اور حضور کے چچا جن کے لیے چادر آئی ہے ان کا منہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو منہ ننگا ہو جاتا ہے. اور منظر کیسا ہے؟ منظر اس طرح کا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں بھی نکالی جا چکی ہیں, ان کا ناک بھی کاٹا جا چکا ہے, ان کے جناب اعلیٰ ہونٹ بھی کٹ چکے ہیں, ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں, ان کے جناب اعلیٰ کلیجے کو جناب اعلیٰ نکالا جا چکا ہے. لیکن ان کے خاندان نے اسلام پہ اعتراض نہیں کیا, اسلام کا گلہ نہیں کیا. یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہیں اسلام کا دامن نہ چھوڑ جانا, کہیں اسلام کو جناب اعلیٰ اپنے لیے اور نہ سمجھنے لگ جانا, کبھی اسلام کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھ لینا. بس ایک بات آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے نبی رحمت کے گھرانے نے اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا یہی بتایا ہے. یہ تو ایک امیر حمزہ ہے, ایسے لاکھوں بھی ہو تو حضور کی عزت پہ حضور کے دین پہ قربان اور دنیا کو سبق دے جائیں کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں لکھا کہ نبی رحمت کے زندگی کے اندر غزوات اور سرایا کی یعنی ٹوٹل لڑائیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں تقریباً 100. ذرا تصور کیجئے کہ جناب اعلیٰ پہلے غزوہ بدر سے لے کے آخری غزوے تک ذرا حساب لگائیے اور تقسیم کیجئے 100 غزوات ہو تو 3 مہینے یا اس سے بھی کچھ کم دن بچتے ہیں کہ جتنے دنوں میں رسول اللہ نے فرمایا کہ چلیے جہاد پہ, کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بھی تو تھک کے آئے ہیں کچھ دن آرام کرنے دیجئے, یا رسول اللہ ابھی حالات ذرا بہتر ہونے دیجئے, کسی نے گلہ نہیں کیا. آج ہم کیا کہتے ہیں مولانا ناک کا مسئلہ ہے برادری میں ناک بھی تو رکھنی ہے, معاملات دیکھ کے چلنے پڑتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اور میری ناک حضرت امیر حمزہ کی ناک سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے, آپ کی اور میری آنکھیں حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے, آپ کے اور میرے کان نبی رحمت کے چچا کے کانوں سے بہتر نہیں ہو سکتے اور ان سے بہتر بالکل نہیں ہو سکتے جن کے اوپر روتے ہوئے رسول اللہ کی ہچکی بن گئی اور میرے نبی علیہ السلام انہیں مخاطب کر کے بار بار فرماتے ہیں او میرے چچا یا عمی یا صد اللہ و صد رسول, یاد رکھیے ان سے بہتر تو بالکل نہیں ہو سکتی جنہیں حضور پکار کے کہے او میرے چچا, او میرے اللہ کے شیر, او اللہ کے رسول کے شیر, تو ایسے چلا گیا تیرا تصور تو کیجئے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے آپ کے اور میرے کریم آقا نے ہمیں بتا دیا اسلام کی سر بلندی سب سے پہلے ہے, اسلام کا نام سب سے پہلے ہے, اسلام کا پرچم اونچا رکھنا سب سے پہلے ہے. اور حضرت عبداللہ بن جاش انہوں نے تو دعا مانگی تھی باقاعدہ طور پہ جنگ سے پہلے حضرت سعد کو جناب اعلیٰ ایک طرف پکڑ کے لے گئے دعا کرتے ہیں اور جب حضرت سعد نے دعا مانگی یا اللہ میں کسی بڑے دشمن سے لڑوں اور کامیاب ہو کے جاؤں اور میں غازی بن کے جاؤں, تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی تھی یا اللہ میں بھی کسی بڑے دشمن سے لڑوں پھر میرا دشمن مجھے شہید کر دے, پھر وہ چپ نہ کرے ہوا کہ میرا ناک کاٹے, میری آنکھیں کاٹے, میرے کان کاٹے, میرے
جب میں حساب دینے آؤں میرا ناک میرے ساتھ نہ ہو. ہائے آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ یہ ناک کی بات نہیں کر رہے ہوتے, پتہ نہیں کس جناب جذبے کا نام انہوں نے ناک رکھا ہوا ہے. میں اس عملاً جسم کے اسی ناک کی بات کر رہا ہوں جناب اعلیٰ کہ حضرت جناب عبداللہ بن جہش نے کہا یا اللہ میں جب قبر سے آؤں میرا ناک میرے ساتھ نہ ہو, میرے کان بھی میرے ساتھ نہ ہو, میری آنکھیں بھی میرے ساتھ نہ ہو, میرے مالک میں آؤں تو ساری دنیا کے سامنے مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک کدھر ہے, تیری آنکھیں کدھر ہے, تیرے کان کدھر ہے, تو اس وقت میں یہ کہوں میرے مولا تو نے سب کچھ دیا تھا پر میں دے آیا فی حب کا و فی حب رسول کا, تیری محبت میں دے آیا, تیرے نبی کی محبت میں دے آیا. اور یا اللہ جب میں یہ کہوں میرا ناک تیرے نبی کی محبت میں کٹ گیا تو سارے زمانے میں میری گواہی دینا میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے, باتیں یاد رہتی ہیں کہ مشکل وقت میں آپ نے کیا کہا, میں نے کیا کہا, اور ہمارے لیڈر نے کیا کہا, ہمارے قائد اور مرشد نے کیا کہا, اور ہمارے قائد کے مخالفوں نے کیا کہا, اور وہ سنی کہلانے والے وہ صوفی کہلانے والے ہمارے اپنے جو غیروں کو کہتے رہے ان کو مارو ان کو مٹاؤ یہ مٹیں گے تو سکون ہوگا, انہوں نے کیا کہا. یہ ساری باتیں ہم بھول سکتے ہیں, آپ بھول سکتے ہیں, کیمروں سے مٹ سکتی ہیں, آئیڈیا سے ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جو ویڈیو بنا رہے ہیں, جو تحریر کر رہے ہیں, وہ ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے, وہ چیلنج ہونے والی رپورٹ نہیں ہے, کیونکہ کاف ککھا دیا میاں رین کھڑیاں چونے دار ہوئیاں ڈھینڈیاں ویلے اوکھڑے ساکڑے لگ جانے ہو گلاں یاد سجن دیا رہن دیا. بس اتنی سی بات ہے, ہمارے استاد بھی یہی کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ بس اور کوئی جناب اعلیٰ مقصد نہیں ہے جینے کا, اتنا مقصد ہے میرے جگراتوں کا, اتنا مقصد ہے میرا 3 دن جاگنے کا, اتنا مقصد ہے میرا 24 گھنٹے بھوکا رہ کے پھر بھی لبیک کے ناروں پہ ہاتھ بلند رکھنے کا, کہ جب قبر پہ پہنچے تو حضور دیکھ کے فرمائے یہ میرا غلام ہے, اسے چھوڑ دو, اس نے بڑا کام کیا ہے کہ جب روح میرے پیران خاک سے نکلی تو روضے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. بس چیز سی بات ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی عزت ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے غلام کی عزت ہو, رستہ ایک ہی ہے, وہ رسول اللہ کا دین ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. ہم مشائخ عظام اور علماء کرام سب کو یہی گزارش کرتے ہیں, وہ چاہے حکومتی چھتری کے نیچے ہو یا بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے,
اتنی بات یاد رکھیے گا کہ اس حدیث کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا کہ آپ فلاں بستی کو جا کے الٹ دو. تو جبریل نے عرض کیا میرے مالک وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو رب کریم نے فرمایا پہلے اسی کو الٹنا باقیوں کو مار دو. تو حیرت سے فرشتے نے پوچھا اور حیرت بنتی بھی ہے میرے مالک اس کی وجہ. تو مالک نے فرمایا یہ خود تو نیکی کرتا تھا خود تو نیک رستے پہ چلتا تھا لیکن میری نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پہ بال نہیں آتا. میری نافرمانیاں اور میری حدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. بس بات اتنی ہے میرے پیاروں کہ آنکھوں کے سامنے عورتیں عزت پامال ان کی ہو رہی ہوں, آنکھوں کے سامنے بیٹیاں اپنے باپ کے علاج کے لیے عزت بیچ رہی ہوں, آنکھوں کے سامنے چوکوں میں بیٹھ کے نوجوانوں کو نشے کے ٹیکے لگائے جا رہے ہوں اور یہ سرکاری چھتری کے نیچے ہو رہا ہو. آنکھوں کے سامنے جناب اعلیٰ ایک نشئی اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کی عزت بیچ رہا ہو اور یہ سب کچھ حکومتی چھتری کے نیچے ہو رہا ہو اور دیکھ کے کسی بندے کے دل میں ملال نہ آئے کہ یار اب تو یہ نظام بدلنا چاہیے, اب تو یہ ماحول چینج ہونا چاہیے. یار بہت ہو گیا, 70 سال ہو گئے. کبھی وڈیرے آ جاتے, کبھی جاگیردار آ جاتے, کبھی ڈکٹیٹر آ جاتا, کبھی سوشلسٹ آ جاتے, کبھی کمیونسٹ آ جاتے, کبھی تبدیلی کے نام پہ, کبھی موٹر وے کے نام پہ, کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ, کبھی جناب اعلیٰ یہ پاور اور ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ. اب تو بس کرو یار, اب تو وہ ماحول واپس آنا چاہیے جس کے لیے یہ وطن ہمارے بڑوں نے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. یہ چیزیں کب ہوگی جب آپ اور میں حضور کے دین کو تخت پہ لائیں. ہمارے نزدیک جمہوریت نظریہ نہیں ہے بلکہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کا ایک آلہ ہے. آپ اس میں ہماری مدد کیجیے. جو لوگ اس کی تعریف کر کے ہمارے اوپر فتوے داغ رہے ہیں ان لوگوں کو ذرا سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک ہے جمہوریت کو بطور نظریہ اپنانا, ایک ہے اسے بطور آلہ اپنانا. ہم واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک منزل رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے. آپ یہ منزل دیکھنا چاہتے ہیں, یہ منزل تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قوم کو خود یہ میسج دیجئے اور سستی بالکل نہ کیجئے. روزانہ کم از کم 5 بندوں کو ملیے. دیکھیں دعوت دینا آپ کا کام ہے. اس مسجد شریف میں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں, کیا جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے کہ سارے نماز پہ آتے ہیں, لیکن ان کو ثواب تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جہاں تک بھی آواز جاتی ہے ان کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اسی طرح آپ دعوت دیجئے, کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ کو ثواب ضرور ملے. آپ کا کام ہے, آپ کہیں کہ ہم باطل کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم حق کے ساتھ, ہم لسانیت کے ساتھ, قومیت کے ساتھ, صوبائیت کے ساتھ اور تقسیم در تقسیم جو مسلمانوں کو کرتے جا رہے ہیں ایسے نظریات کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. ہاں, اور اگر یہ نظریہ واقعی اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے پھر تحریک لبیک کا کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں. اقبال کے آخری 2 اشعار بات میری ختم ہے اور یہ میں انہی دوستوں کو سناتا ہوں کہ جنہیں یہ پریشانی ہو کہ جی باقی بات تو بالکل بجا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں برادری والے لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ. تو ایسے موقع پہ اقبال کیا کہتے ہیں, محبت سے بولیے, ایک بار پھر بولیے. اقبال فرماتے ہیں خود ہی کا
اور یہ نعرہ کب لگا آیا دین آیا کب کہنا ہے تاجدار ختم نبوت کب لبیک کا نعرہ لگانا ہے اور کب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنا ہے کیا صرف جامع مسجد میں بیٹھ یا رسول اللہ میں یہ کہنا ہے کیا مولوی فاروق الحسن کے سامنے یہ کہنا ہے اقبال کہتا ہے نہیں چاہے وہ پرچی دینے کا وقت ہو چاہے وہ حضور کے نام پہ جیل جانے کا وقت ہو چاہے وہ میدان میں کھڑے ہو کے حضور کے نام پہ گولی کھانے کا وقت ہو یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پایا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پایا بہار کے خزاں سدا ظلم کی حکومت رہنی نہیں یہ طے ہے جتنا مرضی جبر ہو سدا ابو جہل اور ابو لہب کی حکومت رہتی جتنا مرضی جبر ہو سدا ہلاکو اور چنگیز کا دور رہتا جتنا مرضی جبر ہو سدا وائے سرائے اور لاڈ بکالے رہتے جتنا مرضی جبر ہو سدا ضیاء جیسے بھٹو جیسے سدا نواز شریف و بے نظیر سدا جناب مشرف جیسے سدا جناب اعلی عمران جیسے رہتے سدا رہتا رسول اللہ کے دین میں کیونکہ کوئی باقی رہے گا
پیش کیا ہے اور 56 اسلامی ممالک کے ان بے ضمیر حکمرانوں کے کان پہ جو بھی نہیں دی جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور لیڈر کہتے ہیں. آپ بتائیے اس کا جواب سرکاری طور پہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے معاہدے میں 2 مہینے کا وقت دیا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارے حضرت کی خواہش تھی قبلہ امیر المجاہدین کی کہ حضور کی توہین سرکاری سطح پہ ہوئی ہے، لہذا اس کا جواب بھی میرے ملک سے سرکاری طور پہ ہم مومنانہ مشورہ دیتے ہیں حکمرانوں کو کہ آپ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوں، اللہ آپ کی گرتی عزتوں کو بحال کر دے انشاءاللہ. ورنہ یاد رکھنا جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ان کی کوئی عزت رہتی نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. ایمان والے کی عزت تیسرے نمبر پہ ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عزت. اس لیے جو لوگ اقتدار پہ براجمان ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ غوری، ابدالی، شاہین، ابابیل، F-17 تھنڈر اور یہ ذرار جتنے بھی ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں یہ پاکستان کے دفاع کے لیے بعد میں ہے اور نبیوں کے سلطان کی عزت کے دفاع کے لیے سب سے پہلے. نبی کی ایک سزا سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. بس گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، من سب نبیًا، 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 سب نبیًا، سب نبیًا، سب نبیًا، سب نبیًا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اتنی سی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی میں سمجھوں گا کہ فاروق الحسن کا آنا آپ کے پاس سجایا ہو گیا، ہمارا جناب سفر بھی قبول ہو گیا کہ ہم نے آپ کو بات سمجھا دی. اور اگر نہیں سمجھ آئی تو یہ نالائکی میری ہے کہ میں سمجھا نہیں پایا، ورنہ حضور کا دین تو عرف والا ہے. حضور کے دین کا قصور نہیں ہے، قصور پھر بھی میرا ہے کہ میں اس کی ترجمانی صحیح نہیں کر پایا. ورنہ رسول اللہ کا دین تو حضور نے فرمایا جو دین میں دے کے جا رہا ہوں وہ دین چمکتا ہوا ہے اور وہ اس کی راتیں بھی لیل و ہا کا نہارہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی اور روشن ہے. اسلام آج بھی استاد فرماتے تھے کہ اسلام آج بھی اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں. لہذا میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو کیمرے کے ذریعے یہ آواز جن ماؤں بہنوں بیٹیوں تک جا رہی ہے ان کو یہی کہوں گا کہ ابھی تو بڑا ایک چھوٹا سا امتحان ہے کہ اسلام نے آپ سے ایک پرچی مانگی ہے. ایک پرچی کی کیا ویلیو ہے کہ آپ نے جناب اس پہ مہر لگا کے یہ بتانا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں جدھر حضور کی عزت کے پہرے دار کھڑے ہیں. ادھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو نبی کی ناموس کے محافظ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، جان دینے کی باری تو بات کی ہے، مال دینے کی بات تو اس کے بعد کی ہے، اپنی اولاد دین پہ لٹانے کی بات تو اس کی بات کی ہے. اور آپ نے انشاءاللہ جو آپ کا جذبہ نظر آ رہا ہے، بلکہ ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، جس طرح قبلہ امیر المجاہدین کی آواز میں لوگ لبیک کہہ رہے تھے، انہی کے فیضان اور تصدق سے جگر گوش امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب کی آواز میں بھی لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والا دور رسول اللہ کے دین کا ہے. انشاءاللہ دور تو قیامت تک کی دین کا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا دور رسول اللہ کے دین کا ہے. اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ووٹ، ہماری پرچی، ہماری طاقت، ہماری رائے سب رسول اللہ کے دین کی بات ہے. اور آپ نے تیاری پوری رکھی ہے. پہلے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دعا گو ہیں حکمرانوں کے لیے کہ اللہ انہیں وعدہ نبھانے کی توفیق دی. صورت دیگر 20 اپریل کو اپنے تیار رہتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ تیار رہتے ہیں، سارے معاملات اپنے سمیٹ کے. بلکہ میں اس دن جس دن معاہدہ ہو رہا تھا میں بارگاہ کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، گاڑی بدلی ہے میں نے، اور میں نے کہا کہ رحیم یار خان والدین سے آخری بار مل لوں کہ ہو سکتا ہے کہ پھر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال یا زندگی کے کتنے ایام مالک نے لکھے ہیں جیل میں، تو کم از کم یہ ان کے دل میں نہ ہو کہ جی وہ ملا نہیں ہے ہمیں. تو میں صرف اس لیے ملنے گیا تھا، لیکن استاد فرماتے تھے ایک چیز کہ اسلام
तुम्हारा अंदर देखता है कि तुम खड़े कितने हो, वो उतनी तुमसे जान लेता नहीं है जितनी तुमने सोची होती है। लेकिन ये याद रखो कि उसके लिए नीयत खालिस होनी चाहिए कि वाकई आप इस्लाम पे अपना सब कुछ वारना चाहते हो। ये आप और मैं अपने खालिस नीयत के साथ इस्लाम के लिए बिल्कुल तैयार रहे कि 20 अप्रैल को हमने जाना है इंशाअल्लाह। बाकी मालिकों की मर्जी है, वो काम ले या ना ले, ये याद रखिए आपकी कोशिश का आपको जरूर सवाब मिलेगा, आपकी कोशिश का आपको जरूर अजर मिलेगा। जिहाद का बांधा हुआ जो घोड़ा है उसको पालना भी सवाब, उसका चारा भी सवाब, और उसका जनाब हत्ता कि उस घोड़े का नींद भी और उसका पेशाब भी उस घोड़े का जो क़यामत के दिन बंदे की नेकियों के अमाल में तुलेगा। जरा सोचिए कि जिहाद के लिए जो चलने वाला घोड़ा है वो तो सारे का सारा उसके तमाम अज्जा नेकियों में तुलेंगे, तो जो बेचारा मोटरसाइकिल पे सारा दिन पेट्रोल जला के एक एक बस्ती एक एक गांव जाके कहते किस लिए आए, कहते जी मैं लबैक का नुमाइंदा बन के आया हूँ, हुजूर के दीन को तख्त फैलाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। तो जो बंदा बसों में मैंने देखा कि इस तरह पम्फलेट लेके जनाब बच्चे खड़े हैं और दावत दे रहे हैं कि देखें जी आपने 17 को आना है, आपने जनाब तशरीफ लाना है हुजूर की नामूस के लिए। तो मैं देख के हैरान था जिस तरह ये हमारे नौजवान ये बच्चे अपने आप से बाहर होकर नारे लगा रहे थे, ये मेरे उस्तादों की करामत है, ये मेरे किबला अमीरुल मुजाहिदीन की जनाब निगाह करम और फैज़ है हज़रत का कि जनाब वो बच्चे जिनके बारे में कहते थे ये बच्चे गेंद बल्ले से बाहर नहीं आते, ये बच्चे जनाब खेलों में रहते हैं, हफ्ते के जनाब छुट्टी के जो भी अय्याम होते हैं और वक्त होता है ये ग्राउंडों में गुजार देते हैं। आज वही बच्चे हैं, कोई पूछता है कहाँ हो, आज यार आओ खेलें बात करें बैठे, कहते नहीं यार मैंने रुकनीयत साजी करनी है, मैं फलां जगह पे जा रहा हूँ। क्या करना है जी, मैंने लोगों को दावत देनी है जिल बैठ में शामिल करने में वहां पे जा रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी जवानी अपना वक्त हुजूर के दीन के लिए रब्त करना है। आप रोजाना कम से कम 2 घंटे भी हुजूर के दीन के लिए दें, अल्लाह की कसम बनकर नियत करते हैं इंशाअल्लाह। जहाँ पे भी जिस शोबे से आप वाबस्ता है आप बिला झिझक उन्हें दावत दीजिए, बिला झिझक आप उन्हें पैगाम दीजिए कि हुजूर के दीन के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जब रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे आएगा तो फिर किसी को इस्लाम भूखा नहीं मरने देता, किसी को इस्लाम जनाब बेआबरू नहीं होने देता, किसी को कुफ्र के हाथों में खिलौना नहीं बनने देता। और इंशाअल्लाह वो वक्त आना है जब पाकिस्तान में वो मंजर होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। के बानियान महफिल शरकाए महफिल मुआमिनीन महफिल को दुनिया और आखिरत की इज्जतों से मालामाल फरमाए, मरकज़ तक हम सबको हुजूर की इज्जत का पैरगार रखे। आमीन।